اللهم صل على محمد وآل محمد. مشرف بھائی میں کو بتانا چاہ رہے ہیں اسٹارٹ میں تو میں ان کو دیتا ہوں. چھوڑو یار کیمرے مین کی بےعزتی ہو جاتی ہے. نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو فیصلے منقبل جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی مطلب تن سے رہتے ہیں جو ہم لوگوں کے جذبات اندر جائے ہیں وہ اس میں جانے تو ہم سب کی زدہ ضرور بھیجیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. راہ میں تیری فکر پیش و کم مولا ہر قدم تھا ورد زبان دم ہم دم دم مولا کب ہمارے بس میں تھی باریابی اس در کی کب ہمارے بس میں تھی باریابی اس در کی آپ نے بلایا تو آ گئے ہیں ہم مولا. نعرہ حیدری یا علی. بلایا تو آ گئے ہیں ہم مولا. تیرے مہمان بن کر چوم کر تیرا سنگ در تیرے مہمان بن کر چوم کر تیرا سنگ در ہو گئے ہیں دنیا میں ہم بھی محترم تیرے مہمان بن کر چوم کر تیرا سنگ در ہو گئے ہیں دنیا میں ہم بھی محترم مولا. ماشاءاللہ. آپ جس سے راضی ہوں وہ خوشی عطا کیجئے. بے شک. آپ جس سے راضی ہوں وہ خوشی عطا کیجئے اور بجز غم سرور ہو نہ کوئی غم مولا اور بجز غم سرور ہو نہ کوئی غم مولا. ہر قدم تیری جانب قربتاً اللہ تھا ہر قدم تیری جانب قربتاً اللہ تھا. بچھ رہے ہیں راہوں میں کوثر و ارم مولا اور لگ رہا ہے یوں مجھ کو جیسے مل گئی معراج. لگ رہا ہے یوں مجھ کو جیسے مل گئی معراج. جب سے چون آیا ہوں آپ کے قدم مولا لگ رہا ہے یوں مجھ کو جیسے مل گئی معراج. جب سے چون آیا ہوں آپ کے قدم مولا. نعرہ حیدری یا علی. تیری فکر بے شکم مولا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سعید جمیل بھائی سے عباس بافا جنگل سے آئی گری زہرا کی بھی صدا اکبر نے دوڑ کر شہے والا سے یہ کہا چلیے نہر پہ مارے گئے چچا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا. بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو روائی ہے دلیر کو روائی ہے دلیر کو. یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ، فرمایا ہے غدر میرے بچے ہوئے تباہ. یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ، مظلوم سے بچھڑ گئے عباس، مظلوم سے بچھڑ گئے عباس. مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی. یہ کہ سوئے نے چلے شاہ کربلا، مانند بیت کانپتے تھے شہ کے دست و پا. اما ماتھا نہ فرق پر نہ دوش پر ردا، تصویر وارتے ہم تصویر وارتے ہم تصفت مصطفیٰ. دل کی خاک سے تنے انور اٹا ہوا، سینہ کھلا ہوا ماں بڑا ہوا، سینہ کھلا ہوا تگرے ماں بڑا ہوا. پہنچے جوئی ترائی میں بادی دے قرآن، دیکھا تھا پائیں خاک پہ فرزند بوتراب. شانوں پہ کی نظر تو جگر کو رہی نہ تھا، بسائے بھائی کے وہ فلک جرام، بسائے بھائی کے جرام. بیکار دستوں باتیں شیخ اختصال کے، لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے، لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے. صلی علی محمد وعلی محمد. قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی. شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی. کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر. دل بھی شہزادی کو
بہت دیر لگی بہت دیر لگی شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی قبر سے بنانے بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم نے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا بنانے بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا ہوئے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا گلوئے سرور شمر کو تیز چلانے بہت دیر لگی بنانے بہت دیر لگی باپ کی لاش سے دردوں کی اذیت دے کر باپ کی لاش سے دردوں کی اذیت دے کر ایک بچی کو ہٹانے بہت دیر لگی قبر صدر کی بہت دیر لگی شہ کو ایک چاند چھپانے بہت دیر اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تاراج رن میں ہو چکا کنوا بدھو ہائے ہائے کملا گیا ہے چہرہ نبوت کے پھول کا ہائے دامن تار تار حسین ملوک کا مرنے کو جا رہا ہے نواسا رسول کا. خیموں میں شاہدی کہ قیامت کا وقت ہے اہل کرم سے شاہ کی رخصت کا وقت ہے. کھڑیر جوان کی لاش کو مولا اٹھا چکے تو پیشیر کی لہت بھی شہدی بنا چکے لاشیں پہ اپنے بھائی کے آنسو بہا چکے دولت بہن کی راہ خدا میں لٹا چکے سر سے امامہ پھینکا تھا قاسم کی لاش پر تو شکو تمہیں پاس غشا گیا تو شکو تمہیں پاس یاور نہیں عزیز نہیں اقربا نہیں یاور نہیں عزیز نہیں اقربا نہیں مونس نہیں انیس نہیں آشنا نہیں لشکر میں شیخ ابو کوئی پاک بچا نہیں لشکر میں شیخ ابو کوئی باقی بچا نہیں اور غربت میں شاہدی کا کوئی آسرا نہیں غربت میں شاہدی کا کوئی آسرا نہیں بہن لڑنے کا اذن مانگنے والے نہیں رہے لڑنے کا اذن مانگنے والے نہیں رہے تنہا بیچا گود کے پالے نہیں رہے تنہا بیچا لڑنے کا اذن مانگنے والے نہیں رہے تنہا بیچا گود کے پالے نہیں. حضور آ کر یہ خیمہ کام شبیر نے کہا اے زہرا کی بیٹیوں پہ سلام آخری میرا زہرا کی بیٹی سلام آخری میرا حضور جس دم سنی سکین بابا یہ صدا دوئے پدر کی سمت وہ اٹھ کر بڑھے نپا جس دم سنی سکین نے بابا کی یہ صدا دوڑی پدر کی سمت وہ اٹھ کر بڑھے نپا تکیہ میں بچی نے بائیں گلے میں ڈال کے فریاد کرتی تھی کہتی تھی بابا بیٹی تمہیں بائیں گلے میں ڈال کے فریاد کرتی تھی کہتی تھی بابا بیٹی تمہیں یاد کرتی اس وقت ٹائٹ میں تو بابا میری جان جاتی ہے اس وقت درد میں تو بابا میری جان جاتی ہے آواز ہائے ہائے کی جنگل سے آتی ہے آواز ہائے ہائے جنگل میں آتی ہے رو رو کے کس کی آواز آتی ہے رو رو کے مجھے بھی رلاتی ہے رو رو کے مجھے بھی رلاتی ہے ماں کوئی غم کی ماری پسر کو بلاتی کوئی ماں کوئی غم کی ماری پسر کو بلاتی ماں کیا کہتی ہے کیا فدا ہو میری نورین پر کیا فدا ہو میری نورین پر کتنا سے رونے آئی ہوں
فرمایا شہ نے جان و دل مادر و بدل ہم بھی صدائے گریا وہ سنتے اثر بدل ہم بھی صدائے گریا وہ سنتے اثر بدل اے بیٹا صدمہ تھا ایسا سو نہ سکے ہم بھی رات صدمہ تھا ایسا سو نہ سکے ہم بھی رات بھر منزل تمہارے بابا کی اب ایک قدیم تر منزل تمہارے بابا کی ایک رات ہے بیٹا ایک رات اور 10 میں بیوی بسر کر ایک رات اور 10 میں بیوی بسر کرو صبح سکینہ یہاں سے سفر کرو کل صبح سکینہ یہاں سے سفر کرو اے بیٹی شرمندہ ہے نہ پیاس تمہاری بجھا شرمندہ ہے نہ پیاس تمہاری بھی بجھا سکے اور دریا سے امو بس تمہاری نہ لا سکے دریا سے امو بس تمہاری نہ لا سکے بیٹا اپنے گلے سے آج نہ تم کو لگا سکے اپنے گلے سے آج نہ تم کو لگا سکے کچھ سن سکے تمہاری نہ اپنی سنا سکے اپنے گلے سے آج نہ تم کو لگا سکے کچھ سن سکے تمہاری نہ اپنی سنا سکے بیٹا لاشیں اٹھانے سے ہمیں کچھ سن نہ مل سکے کیوں گلے سے نہ لگا سکے کچھ سنا سکے کیوں بیٹا لاشیں اٹھانے سے ہمیں فرصت نہ مل سکی بیٹی کو پیار کرنے کی مہلت نہ مل سکی بیٹی کو پیار کرنے کی مہلت نہ مل سکی اپنا ننھے سے ہاتھ جوڑ کے معصوم نے کہا بابا کی باتیں سن کے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے معصوم نے کہا اکبر کدھر گئے ہیں کہاں ہے میرے چچا اکبر کدھر گئے کہاں ہے میرے چچا آیا نہ گھر میں لوٹ کے جو کوئی بھی گیا آیا نہ گھر میں لوٹ جو کوئی بھی گیا جانے کا نام لوگے تو جاؤں گی خبر اے بابا جانے کا نام لوگے تو جاؤں گی خبر بابا کہتے ہیں سب سکینہ صاحبہ کہتے ہیں سب سکینہ کو صاحبہ کی مرجانی ترکے فرقت میں آس کی مرجانی ترکے فرقت میں آس کی بابا جانا ضرور ہے بابا جانا ضرور ہے ہمیں لے کے جائیے جانا ضرور ہے تو ہمیں لے کے جائیے ہرگز نہ ہم کہیں گے کہ پانی پلائیے ہرگز نہ ہم کہیں گے کہ پانی پلائیے بابا اکبر کو اور چچا کو بھی رن سے بلائیے اکبر کو اور چچا کو بھی رن سے بلائیے بیٹی سے اپنی بات نہ کوئی چھپائیے بیٹی سے اپنی بات نہ کوئی چھپائیے بابا ہم اپنے دل پہ صدمے عجب آج سہتے ہیں ہم اپنے دل پہ صدمے عجب آج سہتے ہیں بتائیے بابا بتائیے یہ ٹیوی کسے بابا کہتے ہیں بتائیے یہ ٹیوی کسے بابا کہتے ہیں کیا امام نے میرے مولانا بیٹی کے بال کھول کے بیٹی
بیوی کے بار کو سرور نے یہ کہا اے بیوی سر پہ ڈال لو کچھ کھاؤ بیوی کے بار کو سرور نے یہ کہا اے بیوی سر پہ ڈال لو کچھ کھا کے کرنا خدا کوئی بہن کو کہے بابا ہوا کوئی بہن لگ رہا میں تو زمین کے وقت پہ اے لوگ کی مبتلا میں تو زمین کے وقت پہ اے لوگ کی مبتلا آگر پکار شاہ صدمہ حسیم مر جائے جس کا باپ مر جائے جس کا باپ وہ بچہ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کر کے اپنی والدہ شہید رضا سید عباس حسین جعفری اور میرے والد سید رضا شاہ بن سید گل حیدر شاہ کو بخشیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله اللهم صل على محمد وآل محمد. دوسرے مرثے کے لیے درخواست کرتا ہوں شرف القاضی سے. الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب صلی علی محمد و آل محمد. عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، بھائی سے اپنے ہاتھ لبے نہر دھو چکے، یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے، سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو لشکر میں تھا یہ گل کے دلاور کو مار، ہاں شہ سوار دوشے پیمبر کو مار، سید کو بے دیا کو مزدر کو مار، سب مر چکے ہیں اب شاہ صفدر کو مار،
خطا بھی ہے کہتے ہیں کہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے رحم اب کرو میں بے کسو تنہا ہوں ظالموں گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالموں سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالموں سوچو ذرا میں کس کا نوازا نا صابرو شاکر کو مار کر پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کر پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کر مدِ نظر ہے تم کو اگر قدر ہی میرا سن لو یہ ایک وصیت آخر میری ذرا بچوں پہ رحم کیجیو اے قوم بے حیا زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ مرنے کے بعد مجھ پہ یہ احسان کیجیو ارے زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لیجیو زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لیجیو اس آن میں ہوئے شہے بے کس بے گریباں جتنے چبھے تھے تیر بدن سے ہوئے وہ پار تڑپے زمین پہ گر کے امام بلا فریاد فاطمہ سے تڑپا زمین پہ جسم شہر کا بھول تھا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین کا بھول تھا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین کا نادا پکڑ کے تیر بڑھا شمر بشیار قرآن پر شقی نے رکھا پائے نابکار سر ننگ گھر سے نکلی سکینہ دیگر بگار دیکھی گلے پہ باپ کے جس دم دار چلاتی تھی ارے شہے بارہ کو چھوڑ دے سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ دے سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ دے عباس کو حسین جو محمد وآل محمد اللهم صل على
محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، سبت جعفر خدا ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ آمین. ان کے منقبت آپ کے سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں، جس میں یعنی موت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. ایک شیعہ ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے سے موت کو کس نظر میں دیکھنا چاہیے. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، بے شک بے شک. جب علی آ گئے زندگی آ گئی. نعرہ حیدری علی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. ماشاءاللہ. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. ماشاءاللہ. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گئی آ گئی. نعرہ قیبری یا علی. نعرہ صدری یا علی. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گئی آ گئی. ماشاءاللہ. جبرائیل اور قمر پہ کیا منحصر، کیا بات. در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی. جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا. مرحبا مصطفیٰ رب راضی ہوا. وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی.
آیت وہی آ گئی، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو وسیع و ولی و علی رہا، منزلت میں تیری کا کمی آ گئی۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے۔ ایک سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی، بے شک خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، حق سادات زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی۔ ماشاءاللہ، بات کو آگ لے کر کوئی تیرے در پر گیا، رسما لے کے کوئی تیرے گھر گیا، میرے مولا تیرے کرب تنہائی کا جب خیال آ گیا، جھرجری آ گئی۔ ماشاءاللہ، عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے سبت جعفر کو بھی شاہی آ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ایک شعر کی وہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گئی آ گئی۔ نعرہ حیدری یا علی۔ اور جس کے حساب یہ سارے سوال کو جیسے کہ اس مرحومہ کے لیے اور بلاخص ایک دفعہ سبت جعفر کے لیے سورہ فاتحہ کی بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا من یهد نبی اللہ کلہ اللهم صلی علی اللهم اغفرهم وارحمهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين واسكنهم في وسيع جنتك برحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا
نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم الموت باب الآخرة. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اپنی نظر رحمت اور شافع روز رضا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر شفقت اس مجلس پر شامل حال فرما. آمین. سامعین دیوکار، اس سال ثواب کی مجلس سے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں چند لمحہ موت کے اوپر گفتگو کی جائے اور اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. تو سرنامہ کلام سخن کے ابتدا میں جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، معصوم فرماتے ہیں الموت باب الآخرہ. موت آخرت کا دروازہ ہے. موت کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. یہ موت جو کہ حتمی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، اس کے بارے میں کوئی ریب نہیں، لیکن حضرت انسان اس موت سے کیوں؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر موت نہیں آنا ہے پھر ہمیں بھیجا کس نے. عزیزان محترم، موت حتمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیوں ڈرتے ہیں اس کے بارے میں معصوم سے پوچھا گیا. فرزند زہرا یا ابن رسول اللہ کہ حضرت انسان موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو معصوم نے فرمایا کیا تم نے اس جہاں میں رہ کر اس آخرت کے لیے کچھ کیا ہے؟ عرض کیا جی نہیں مولا، کچھ نہیں کیا. معصوم نے فرمایا بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم ڈرتے ہیں. اگر اس جہاں میں اس آخرت کے لیے کچھ کرتے ہیں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، واقعات الصالحات میں حصہ لیتے ہیں اور یہاں سے کچھ وہاں پر بھیجے ہوتے تو پھر کل آخرت سے حضرت انسان آخرت کے اس منظر سے نہیں کرتے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میں نے کچھ یہاں پر اپنے آخرت کو میں نے سمجھا. حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ آخرت کو سمجھے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حضرت انسان کو خدا کے لیے، ہر چیز کو خداوند عالمین نے حضرت انسان کے لیے، ہر چیز کو حضرت انسان کے لیے، دنیا کے ہر نعمات کو حضرت انسان کے لیے مسخر کر دیا. یہ آسمان، یہ زمین، یہ دریا، یہ ثمرات، یہ نعمات، یہ میوجات، یہ حیوانات جو کہ حلال ہے آپ کے لیے، اور ان کے علاوہ دنیا کی باقی آپ لذات دیکھیں، حضرت انسان کے لیے حلال قرار دیا. اور حضرت انسان سے خدا جو کچھ مطالبہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حضرت انسان اس کے بارگاہ میں جھکے. معصوم فرماتے ہیں تعجب ہے ان لوگوں پر، تعجب ہے ان لوگوں پر. معصوم فرماتے ہیں تعجب ہے ان لوگوں پر جو دو چیزوں سے ڈرتے ہیں، دو چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. وہ کیا؟ ایک موت کو ناپسند کرتے ہیں اور ایک مال کے کم ہونے کو. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مال کا کم ہونا کل آخرت میں اس کے حساب میں کمی کا باعث، اور موت کا آنا اس دنیا کے اس فتنے سے نجات. رہنا کسی نے نہیں ہے، جانا سبھی نے ہے، لیکن ان چیزوں سے کرا. وجہ یہی ہے، اصل سبب یہی ہے کہ اس نے اپنے آخرت کو نہیں سوچا. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. فرماتے ہیں خلقتم للبقاء، خلقتم للبقاء، تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے. تم نہ سمجھو فنا ہو جائیں گے. بھائی یہ تو راستہ ہے، یہ دنیا راستہ ہے.
ابھی منزل آگے ہیں، تمہیں بقا کے لیے پیدا، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے وہاں پہ نعمات ہے، تمہارے لیے وہاں پہ منزلیں ہیں، وہاں پہ درجات ہیں، اعلیٰ علین ہے، جنت الفردوس ہے، وہاں پہ تو کتنے منزلیں ابھی ہے۔ اس دنیا کو ہم نے اپنے آپ میں قرار دیا ہوا ہے۔ اصل میں یہ نہیں، یہ دنیا ایک راستہ ہے، ایک سلسلہ ہے جس سے ہو کر ہم نے آگے جانا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس دنیا میں آپ کو آزمایا جاتا ہے، اس دنیا میں آپ سے امتحان لیا جاتا ہے، پھر جا کے آپ کو اسی حساب سے کل قیامت کے دن اس کی سزا اور اس کے اجر، اس کی جزا کو دیا جائے۔ اور دعا کر دے پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر۔ بھائیان محترم، یہ واقعہ میں اکثر جس ایصال ثواب کی مجالس میں ذکر کرتا ہوں کہ موت، اگر انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو پھر ان سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی، پھر وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ سکندر بادشاہ کا جو واقعہ ہے، کسی گاؤں سے گزر ہوا اس کا، تو اس نے دیکھا اس گاؤں میں لوگوں کے دروازے کھلے ہیں، بازار کھلا ہے، دکانوں پہ کوئی نہیں، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ وہاں کوئی حکومت ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہاں کی جو روش ہے وہ عام روش سے ہٹ کر انہوں نے محسوس کیا، تو پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے میتوں کو اپنے گھر کے اندر دفن کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظریں قبروں کے اوپر پڑتی ہے، اور ہم جہاں جب ابتدائی نظر جو گھر سے ہم نے قدم رکھنا ہے، ہماری نظر قبر پہ پڑتی ہے، تو پھر یہ میت اور قبر ہمارے ذہن میں رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر ہم گناہ اس کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ہمیں یقین ہے بھئی انہیں کے ساتھ ہم نے گزارنا ہے، اور زمین بھی بار بار کہہ رہی ہوتی ہے حضرت انسان ذرا سنبھل کے چلے، دنیا کے دولت تمہیں ملے ہیں، دنیا کے عہدے پہ تم فائز ہوئے ہیں، منصب ملے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم پھر اس دنیا کی ہی نہیں آنا ہے اس کو۔ اور معصوم فرماتے امام جعفر صادق سے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کیف اصبحت، فرزند رسول آپ نے کس طرح صبح کی؟ معصوم نے فرمایا اصبحت مطلوباً بثمان خصال، میں نے اس طرح صبح کی کہ مجھ سے 8 چیزوں کا مطالبہ کیا جائے، 8 چیزوں کا۔ اللہ یطلبنی بالفرائض، میری ذات مجھ سے فرائض کا طلب کرے کہ انسان میں نے جو فرائض تم پر، جو نمازیں تم پر واجب کیے، جو روزے تم پر واجب کیے، جو حج تم پر واجب کیے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو فروعات دین ہیں، وہ جو واجب کیا ان پر تم کر رہے ہیں، کیا تم اس کو بجا لا رہے ہیں یا نہیں؟ والنبی بالسنہ، اور نبی مجھ سے سنت کا مطالبہ کرتا ہے، یہ انسان میں نے جو سنت چھوڑی ہے کیا اس پر تم عمل کر رہا ہے؟ اب دیکھیے عزیزان محترم، یہ ہر ایک لفظ اس پہ بہت کافی تفصیل گفتگو ہو سکتی ہے کہ نبی کی سنت کیا تھی۔ نبی کی سنت شادی کے موقع پر آپ دیکھیں، نبی کی سنت سفر میں آپ دیکھیں، نبی کی سنت ازواج کے ساتھ، نبی کی سنت گھر والوں کے ساتھ، نبی کی سنت اصحاب کے ساتھ، بہت ساری کافی لمبی گفتگو ہے۔ آیا واقعاً اس وقت اس معاشرے میں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین محمدی میں شمار کرتے ہیں، کہ واقعاً نبی کی سنت پر اپنے آپ کو عمل پیرا سمجھتے ہیں؟ اور ادھر سے دیکھیے والعیال بالخود، اور عیال مجھ سے خود کا مطالبہ ہے۔ یہ درس ہے ہمارے لیے، امام جعفر صادق کا درس ہے کہ دیکھیں کہ امام ہمیں ان چیزوں کے ذریعے سے درس دینا چاہتے ہیں۔ عیال مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو عیال مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مال لے، ہمیں کھانا لے، اور جہاں سے بھی لانا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ہو حرام ہو، جہاں سے بھی لانا ہے۔ والشیطان باتباع، اور شیطان ہمیشہ کہتا ہے میری پیروی کرے، میرا کہاں، میں جو کچھ کہوں وہ مان جاؤں۔ اور ادھر سے والملکان بحفظ العمل، اور جو ملکان میرے اوپر موکل ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھ دنیا مختصر دنوں کے لیے تم نے آگے جانا ہے، کام صحیح کیا کر، غلط لکھنے پہ مجبور نہ کر، صحیح کام کیا کر۔ جی یہ ملکان ہمیشہ ہمیں تنبیہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور قبر ہمیشہ مجھ سے اپنے جسد کا مطالبہ کرے۔ عزیزان محترم، چونکہ موت اب اس حوالے سے کافی سناٹا چھا گیا، اور کافی آپ لوگوں کے ذہن میں موت کے وہ ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی آپ ابھی میں نے بتایا کہ اس کے باوجود بھی آپ ڈرتے ہیں
ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ موت نے حتمی ہے۔ ہاں ڈرنے کی بات یہ ہے کہ موت کو ذہن میں رکھ کر ایسے اقدام کرنا چاہیے ہمیں کہ کل کو کچھ فائدہ مند ہو۔ قبر میں جانے کے بعد پشیمانی ہی پشیمانی ہے، وہاں پہ بس پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، وہاں کچھ نہیں کر پائے۔ اگر اولاد صالح آپ نے چھوڑے ہیں اور انہوں نے کچھ ادھر سے بھیج دیا تو الحمدللہ، نہیں تو شیخ عباس قمی لکھتے ہیں گھر کے دروازے پہ آتے ہیں جمعے کو، جمعرات کو، جمعے کو یہ مرحومی اور پکار رہے ہو، ارے وہ دنیا والوں ہمارے اوپر کچھ رحم کرو، تم تو مزے میں ہو، تم تو نشے میں ہو، جو کچھ میں نے جمع کیا تھا اس کو تو تم بھول رہے ہو، لیکن ہمارے اوپر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کے لیے ان کو دینے کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کے دینے کے لیے عزیزان دیکھیے روایت میں یہ بھی ملتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کا ایک دوست تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اس نے خواب میں دیکھا دوست عالم عذاب میں، پوچھا بھئی کیا ہے آپ تو عذاب میں ہیں؟ اس نے کہا یار میرے گھر والے کچھ میرے لیے خیرات نہیں بیچتے اور میں گناہگار ہوں اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے لیے آخرت کو صحیح سوال کیا ہے، تو اس وجہ سے میں عذاب میں ہوں، میرے بیٹے سے کہہ دے کچھ کرے۔ چلا گیا وہ بیٹے کے پاس، بیٹا تھا دو بھی، اس سے کہا بھئی اپنے باپ کو کچھ خیرات تو بیچ دیں، ان کے نام پہ کوئی صدقات تو دے دیں تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں، تمہارا باپ عذاب میں۔ اس نے کہا میرے پاس ہے کیا، اس نے چھوڑا ہی کیا ہے جس سے میں ان کے لیے خیرات دوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے دن اس نے پھر خواب میں دیکھا، پھر وہ اس کے پاس گیا، آخر اس نے تنگ آ کر، اس کے جو بیٹا تھا کپڑا دھو رہا تھا، اس نے تنگ آ کر نہر سے پانی کے چلو پر پانی لیا اور اس نے نہر کے باہر پھینک دیا، میرے پاس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کتا پیاسا تھا، ایک کتا پیاسا تھا، اس نے آ کر وہ پانی پی لیا، خدا نے اس شخص سے عذاب بتا دیا۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، وہ ذات بہانہ ڈھونڈتے ہیں، وہ ذات بہانہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاف کیا جائے، ان کو جنت میں مل جائے، نہیں چاہتی وہ ذات کہ ہمیں جہنم میں ڈالے۔ عزیزان محترم بس کچھ تو کرے نا، وہ رحمان ضرور ہے، رحیم ضرور ہے، یا آپ ان کے درگاہ سے مانگے، ان کے درگاہ میں کچھ تو کرے نا۔ یہ بھی تو نہیں نا کہ ان کی ذات وہ عادل بھی عادل بھی تو ہے۔ عزیزان محترم بس اب یہاں پہ آ کر میں آپ سے اس حوالے سے گفتگو کروں گا کہ اہل بیت کی محبت ان تمام چیزوں کے ساتھ ضروری ہے۔ بے شک مثلا اب آپ نے اعمال بجا لیے، آپ نے اوامر کو بجا لایا، نواہی سے آپ رکے، حلال کو آپ نے بجا لیا، حرام سے آپ نے آپ کو بچایا، لیکن اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو تو جتنے بھی عمل آپ کیا ہے وہ سارے کے سارے بے فائدہ۔ بے شک اور یہی مذہب حق اور مذہب تشیع کا ایک عقیدہ اور ہمارا ایک یہ ہمارا شیعہ حیدر کرار کا عقیدہ۔ بے شک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل ہم محمد۔ یہاں کرتا ہے اس دنیا میں اس عمل کو، یہ جو کچھ ہم دنیا میں خیرات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، زیارات کے حوالے سے جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن ہر موڑ پہ جو بھی مشکل موڑ آئے گا اس میں کام آئے گا۔ قبر کے بارے میں بتاتے ہیں، قبر کے اندر کئی تصویریں آپ کے ارد گرد گھومی ہوئی ہوتی ہیں، کئی تصویریں، دائیں سائڈ بھی ایک تصویر ہے، بائیں سائڈ بھی ایک تصویر ہے، بائیں کی طرف ہے، سرانے کی طرف ہے، لیکن سرانے کی طرف جو تصویر وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ سوال کرتی ہے وہ تصویر باقی تصویروں سے تم کون ہو، تو کوئی تصویر کہتی ہے میں ان کی نماز ہوں، کوئی کہتی ہے میں ان کا روزہ ہوں، کوئی کہتی ہے میں ان کا حج ہوں، کوئی کہتی ہے میں ان کے اخوان کی طرف سے، ان کے بھائیوں کی طرف سے جو خیرات آئے ہیں۔ اور جب بھی کوئی عذاب اس میت کی طرف اطراف سے آتے ہیں تو وہ تصویر مانی بن جاتی ہے اور ان کی طرف آنے نہیں دیتے۔ وہ جو خوبصورت تصویر ہے ان سے سوال کرتے ہیں باقی تصویریں کہ آپ تو ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، بتا دیجئے آپ کون ہے؟ تو خوبصورت تصویر کہتی ہے میں اس کے دل میں موجود محبت ہے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ یہی محبت ہے، یہی محبت انشاءاللہ ہمارے کیونکہ واقعہ ہے، کافی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امیر المومنین کے پاس ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے مولا
گناہگار ہوں، خطا کار، دنیا میں مجھے سزا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں عادلانہ حکومت تھی، لہذا فیصلے بھی عادلانہ ہوتے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا چاہتے ہو، تلوار سے یا آگ سے؟ عرض کیا مولا سخت عذاب پہنچائے۔ اور فرمایا آگ کی عذاب؟ مولا آگ میں ہی جلا دو، اس عذاب سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤ۔ عمار سے کہہ دیا عمار سرکنڈے جمع کر لو، آگ کے لیے تیاری کرو اور اعلان کر دو، منادی کر دو کہ اگر کسی نے علی کی عدالت دیکھنا ہو اور علی کے محب کے حال دیکھنا ہے تو کل فلاں اس میدان میں آ جاؤ۔ واہ واہ، سرکنڈے جمع کر دیے کہ لکڑیاں جمع ہو گئی اور محب کو بھی بلایا اور سب کو بلایا۔ بلانے کے بعد صبح ہو گئی، مولا چلے، محب بھی ساتھ میں امیر المومنین بھی چلے۔ دنیا آئی ہوئی دیکھنے کے لیے علی کی عدالت اور محب کی کیا حالت ہوگی، اس حالت کو دیکھنے کے لیے دنیا آئی ہوئی۔ آگ اب جب سارے جمع ہوئے تو مولا نے فرمایا جا محب جا کے آگ جلا۔ محب چلے گئے اور جا کے اس نے آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ اس کی کیا حالت ہو گئی ہوگی، لیکن بعد میں معلوم چلا اس کے کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ہے اور کچھ کیوں نہیں ہوا تھا، وہ اسی وجہ سے چونکہ اس کے دل میں علی ہے۔ لیکن محبت کے بارے میں قرآن نے ایک معیار بتا دیا ہے، وہ آخری بتانا ضرور سمجھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آپ اگر کسی کے محبوب ہیں، آپ اگر کسی کے عاشق ہیں، آپ اگر کسی کے عشق میں مبتلا ہے، محبت میں مبتلا ہے، تو اس محبوب کے ہر بات کو ماننا پڑے گا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ہمیں وہ کرنا پڑے گا، یہی معیار ہے محبت۔ بے شک، یہی ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، یہ سب کچھ بتائیں کہ یہ شیعہ علی ہے، یہ شیعہ حسین ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ذرا اہل بیت علیہ السلام اور کربلا والے موت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ایام غم ہے، ایام عذاب، چہلم قریب ہے، اس وقت اہل بیت زندان، کس نظر سے دیکھتے ہیں موت کو۔ حضور کربلا سفر میں، سفر عراق میں، سفر کربلا میں راستے میں خواب دیکھتا ہے، آنکھ کھلتے ہی کلمہ استرجاع بلند کرتے ہیں۔ علی اکبر پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ مظلوم کربلا نے خواب پیش کیا۔ علی اکبر نے فرمایا بابا ہم خواب پڑھتے ہیں، مظلوم کربلا نے بیٹا اس میں کوئی شک نہیں، ہم خواب پڑھتے۔ تو اس وقت علی اکبر کا جملہ سنے، بابا تو کیا فرق ہے کہ موت آ کر ہم پر پڑے یا ہم جا کر موت پر پڑے، یہ کربلا والوں کی نظر میں موت ہے۔ قاسم سے پوچھا گیا بیٹا موت کو کیا سمجھتے ہیں، موت کے بارے میں کیا فکر ہے؟ تو قاسم فرماتے ہیں احلی من العسل، شہد سے زیادہ بے شک۔ قیام عاشورہ میں شب عاشور کو مظلوم کربلا سے جناب زینب پوچھتی ہے بھیا اپنے اصحاب کے بارے میں آپ نے کچھ یقین کر لیا ہے کہ کل آپ کے ساتھ دیں گے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا مدینے میں اصحاب کے بیچ میں امیر المومنین کی گلے میں رسی ڈال کے دربار تک لے گئی، لیکن کوئی صحابی نہیں نکل آیا۔ اس لیے جناب زینب نے پوچھا آپ نے ان کے بارے میں کچھ صحابیوں کی کانوں تک یہ آواز آئی اور اصحاب آگے در خیمہ زینب کبریٰ اور تلواریں نیام سے لے کر نیام سے باہر نکال کر خیمہ زینب کبریٰ پہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں زہرا کی امیر المومنین کی لاڈلی آقا زادی آپ حکم دیجئے، خدا کی قسم ہم اپنے سر کو خود تن سے جدا کر کے اپنے سامنے رکھ دیں۔ یہ عزیزان محترم ان کا کہنا ہے خدا کی قسم کو مظلوم کربلا نے فرمایا نا کہ اصحاب یہ جتنے بھی سپاہی جمع ہو رہے ہیں آپ مطلوب حسین ہیں، چلے جاؤ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو کیا کہا اصحاب نے یا اپنا رسول اللہ ایک بار قتل ہوں گے نا، خدا کی قسم اگر 70 بار قتل کر دیا اور پھر زندہ کر دیا جائے تو پھر بھی ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور تیار ہو گئے
سب نے جانیں قربان کر دی. صبح عاشور ہے, آذان کے بعد ہر کسی نے کوشش کی کہ مظلوم کربلا کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے ہر کسی نے اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے اور سب سے پہلے جانے کے لیے کوشش کی. سب جاتے رہے اجازت نہیں. سب کے سرانے مظلوم کربلا پہنچتے تھے, سب کے سرانے پہنچتے تھے, سر اٹھاتے تھے, گود میں سر رکھ کے ان کے چہرے سے آلودگی کو صاف کرتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا مظلوم کربلا زین سے اترنے لگے. روایت کے جملے ہیں عزیزان محترم, مظلوم کربلا کا جسم نہ زمین پر ہے نہ زمین پر, نہ سر اٹھانے والا کوئی ہے. عزیزان محترم, کچھ لمحوں کے لیے مظلوم کربلا بیچ میں رہے تو روایت علماء لکھتے ہیں اس میں بہت سارے اقوال ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو تاکید کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے شاید بقیہ سے زہرا آ گئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے بیٹا اور تو کوئی نہیں, میں زہرا آئی ہوا میرے گود میں. بس یہ جب مظلوم کربلا زین سے نیچے آئے ہیں نا تو ہاتھی پہ غیبی نے آواز بلند کی, ہاتھی پہ غیبی نے آواز بلند کی, قد قتل الحسین بکربلا, قد ذبح الحسین بکربلا. یہ زینب کبریٰ کی کان سے آواز لگاتی ہے. زینب کبریٰ کی دل گھبراتے ہوئے سید ساجدین کے پاس جاتی ہے, فرماتی ہے بیٹا سجاد ہو چکے ہیں, حالات بدل چکے ہیں بیٹا, ذرا دیکھ اب کیا کرنا چاہیے, کیا ہو رہا, میرے بھائی کی کوئی خبر لانے والا کوئی نہیں. اسی اسنا میں شاید زلجنا آ گئے ہوں جو کہ مظلوم کربلا کو مقتل چھوڑ کے خبر لے کر آئے تھی مگاہ کی طرف. جو ہی زلجنا نے پہنچا تھا بی بی نے زلجنا کو گھیرے میں ڈال دیا. زلجنا بتا میرے بابے کو, میرے بابا کو پانی کیا. زینب کبریٰ نکلتی ہے بھائی کے تلاش میں, تلے زینبیہ کربلا میں. انشاءاللہ آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا تلے زینبیہ میں. جناب زینب پہنچتی ہے تو صدا دیتی ہے نور عینی یا حسین یا ابن امی یا حسین ان کنت حیا فادرکنا بیا. زینب خیمے سے باہر آ گئی ہوں, بھیا اگر میرے پکار سن رہے ہو تو بھیا مدد کو پہنچے. بھیا وَإِن كُنْتَ مَيِّتًا فَأَمْرِي أَمْرُكَ إِلَى اللَّهِ. بھیا اگر شہادت واقعی ہوئی ہے تو پریشان ہونا زینب کے بارے میں, زینب خدا کے حوالے. اجرکم علی الظہر روایت کے جملے ہیں, مظلوم کربلا 3 بار اٹھے, 3 بار زمین کربلا پر گرے اور یہی آواز بلند ہے زینب ابھی مجھ میں جان ہے, پلٹ جا خیمے میں زینب, میں گھر پہ برداشت نہیں کر پا. آپ کا در کھل اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار ہماری ذکر کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما. الہی آمین. پروردگار اس کا ثواب مرحومہ کے اوپر ایصال فرما. الہی آمین. جتنے بھی مومنین مومنات یہاں تشریف فرما, سب کے گناہان کبائر صغائر معاف فرما. الہی آمین. فرما ہم سب کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما. الہی آمین. سب کی حاجت روائی فرما, سب پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما. الہی آمین. یا ان میں سے جو بھی مریض ہے ان کو شفاء کلی عنایت فرما. الہی آمین. اولاد عنایت فرما. الہی آمین. اولاد ان کے اولاد کو اولاد صالح قرار فرما. الہی آمین. جتنے بھی یہاں تشریف فرمائے کے متعلق جو بھی مرحوم ہے سب کے گناہان کبائر صغائر معاف فرما. الہی آمین. دنیا میں موجود ہے پروردگار ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پر باقی فرما. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں خداوندہ ان کو بڑی رحمت فرما. الہی آمین. جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہے
سب کی حاجت روائی فرما الہی آمین دلوں میں جو بھی حاجات ہیں پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرما الہی آمین پروردگارا ان مسافرین کی سفر کو بے خطر فرما الہی آمین الہی آمین پروردگارا شان نظر کررات کو تحفظ عنایت فرما الہی دشمن اسلام دشمن شیعہ قابل ہدایت کو ہدایت فرمانی الہی آمین نہیں تو نحیس کو نابود کر دے الہی پروردگار کی واسطہ محمد والے ان سب کے گھروں پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما الہی ان سب آمین کے گھروں پر اپنے برکتوں کا نزول فرما الہی سب کے آمین گھر والوں کو اپنے زمان میں فرما ان کے زندگی میں آنے والی مشکلات کو دور فرما الہی آمین حسنین بھائی کے جملہ پریشانی کو دور فرما الہی آمین خداوند نے اور توفیق دے زائرین امام حسین کی خدمت کے لئے پروردگار آمین ان کے تمام جتنے بھی ارکان ان کے ساتھیوں کو اپنے زمان میں فرما الہی آمین محمد والے محمد کا جتنے بھی مومنین مومنات جہاں تشریف فرما سب کی حاجت روائی فرما الہی آمین ظہور میں تعجیل فرما الہی آمین امام کے آوان انصار میں سے فرما الہی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین تمام مرحومین مومنات بالاخص اسلام بھائی کے والدہ اور ان کے متعلق جو الہی آمین ان کے نام پر ایک سورہ فاتحہ اور تین بار کوئی شریف تلاوت جتنے زبار ہے سب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم كله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من اعوانک وانصارک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری یا علی